اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج اس ہفتے کا تیسرا درس ہے اور ہمارا اس ہفتے کا موضوع ہے تفسیر قرآن، اور آج کا موضوع ہے تفسیر سورہ ضحیٰ آیت نمبر 6، 7 اور 8۔ ان تین آیتوں میں پروردگار عالم تین اہم باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا یوں کہیں کہ تین اہم نعمتوں کا تذکرہ اپنے حبیب سے کر رہا ہے۔ وہ تین اہم نعمتیں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ یہ تین آیتیں۔ پہلی آیت الم یجدک یتیما فآوی۔ اے میرے حبیب، کیا ہم نے جب تمہیں یتیم پایا تو پناہ نہیں دی؟ الم یجدک، یجد یعنی پایا، کا یعنی تمہیں، جب ہم نے تمہیں یتیم پایا فآوی تو ہم نے تمہیں پناہ نہیں دی۔ اب یہاں پر پروردگار اپنے لطف و کرم کا ذکر کر رہا ہے اپنے حبیب سے۔ یتیم، واقعاً یتیمی جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ کسی کو یتیمی پسند نہیں ہوتی۔ اسلام بھی یتیموں کی بنسبت لوگوں کو بہت زیادہ متوجہ کرتا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھنا، یہ بچے ہیں کہ جن کے سرپرست اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لہٰذا یتیموں کے سرپرست بن کر رہنا۔ جب ہم رسول خدا کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ رسول خدا ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، رسول کی شکم مادر میں ہیں کہ جناب عبداللہ جو آپ کے پدر ہیں، والد ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ جناب عبداللہ جیسے وفات پا جاتے ہیں، اب پرورش ہوتی ہے جناب عبد المطلب اور جناب آمنہ آپ کی والدہ، ان دو کے ذریعے سے۔ مگر اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال ہوتی ہے تو اب والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں اور ایک اور نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں رسول خدا۔ اب پھر جناب عبد المطلب اکیلے پالتے ہیں، یہاں تک کہ جناب عبد المطلب بھی 2 سال بعد یعنی 8 سال کی عمر میں رسول کی جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور اب آتا ہے مسئلہ پرورش کا کہ اب کون پرورش کرے، لہٰذا اب پرورش کے لیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے، اور ابو طالب علیہ السلام رسول خدا کی پرورش کرتے ہیں، 8 سال سے پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا منصب رسالت پر مبعوث ہوتے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ یہاں 8 سال سے لے کر 40 سال تک اب رسول خدا کو فقط اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی محبت اور ان کا ساتھ حاصل ہے۔ تو لہٰذا یہ انتظام کس نے کیا پرورش کا؟ خدا کہہ رہا ہے یہ انتظام ہم نے کیا، یہ جو تمہیں آغوش ابو طالب عطا ہوئی ہے یہ ہماری طرف سے عطا ہوئی ہے، یہ ایک ہماری نعمت ہے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے۔ لہٰذا اپنے لطف و کرم کا ذکر کر رہا ہے پروردگار، اور یہاں جناب ابو طالب علیہ السلام کی فضیلت بھی بیان کی جا رہی ہے کہ جناب ابو طالب نے اگر پرورش کی ہے رسول کی تو ان کی فضیلت یہ ہے کہ رسول خدا کی پرورش کے لیے اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے۔ تو سوچیں، جسے منتخب کیا جائے کائنات کے سب سے بڑے رسول کی پرورش کے لیے، خود اس کا رتبہ کیا ہوگا، خود اس کی فضیلت کیا ہوگی۔ لہٰذا یہ بھی جناب ابو طالب کے ایمان پر اس بات کے لیے ایک اہم آیت ہے۔ الم یجدک یتیما فآوی۔ پروردگار جب یتیمی اچھی چیز نہیں تھی، یتیمی ایک مصیبت ہے، یتیمی ایک مشکل ہے، اب یتیمی تو نے رسول خدا کو کیوں دی؟ اگر تو چاہتا تو رسول خدا یتیم نہ ہوتے، کیونکہ قبضہ قدرت میں تیرے، ہر انسان کی جان ہے، زندگی و موت تیرے ہاتھ میں ہے۔ اے اللہ، تو نے اپنے ہی رسول کو یتیم کیوں کیا؟ یہاں پر جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی فلسفہ موجود ہے۔ بہت سے فلسفے ہوتے ہیں، جس میں سے ایک فلسفہ یہ کہ انسان جتنا زیادہ مشکلات سے گزرتا ہے، زندگی میں مشکلات کو فیس کرتا ہے، دیکھتا ہے، اتنا زیادہ اپنے مقصد کے لیے مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اسی لیے یہ مشکلات رسول کی زندگی میں آئیں، کیونکہ انہیں اہم مقصد انجام دینا تھا۔ اس مقصد کے لیے
رسول خدا کا دل مضبوط ہو جائے، رسول خدا کا ذہن مضبوط ہو جائے۔ یہ اس لیے ایک وجہ یہ ہے پروردگار عالم کی طرف سے جو یتیمی ہوئی ہے، یتیمی دی گئی رسول خدا کو، یا رسول خدا یتیم ہوئے، اس میں مصلحت بہت سی ہو سکتی ہے، جس میں سے ایک مصلحت یہ بیان کی جاتی ہے۔ دوسری آیت میں خدا کہتا ہے، یعنی آیت نمبر 7، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو تمہیں ہدایت نہیں کی۔ یہاں احتیاطاً ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے۔ لفظ ضال ظاہراً گمراہ کے معنی میں آتا ہے، لیکن کیونکہ یہ معنی رسول خدا کی زندگی کے لیے سازگار نہیں ہے، اسی لیے اس کے اور بھی معنی علماء تفسیر نے بیان کیے ہیں۔ اس کا ایک معنی گمشدہ بھی ہے، ضالن کا ایک معنی گمراہ بھی ہے، ضالن کا ایک معنی گمشدہ بھی ہے، ضالن کا ایک معنی پوشیدہ بھی ہے، یعنی جو چیز پوشیدہ ہو۔ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے فہدیٰ، ہم نے ہدایت کی تمہیں، ہم نے تمہیں راستہ دکھایا۔ لہٰذا اب کیا اس کا معنی کیا جائے؟ صاحب تفسیر نمونہ آیت اللہ مکارم شیرازی یہاں پر لکھتے ہیں کہ یہاں ضال سے مراد وجدک ضالًا فہدیٰ گمراہ ہے، مگر وہ گمراہ نہیں جسے ہم اپنی زبان میں گمراہ کہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان میں گمراہ کہتے ہیں بے دین کو، یعنی جو راہ سے بھٹک گیا ہو، لیکن گمراہ کا اصل معنی ہے کہ جو کسی چیز سے واقف نہ ہو۔ اب یہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ کیونکہ کچھ اسرار نبوت ایسے تھے کہ رسول خدا پہلے ان سے واقف نہیں تھے، بعد میں جب مبعوث برسالت ہوئے، بعد میں خدا نے انہیں ان اسرار نبوت سے واقف کرایا۔ لہٰذا یہ یہاں اسی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے تمہیں ناواقف پایا تو ان امور سے واقف تمہیں کرا دیا۔ ایک معنی یہ ہو سکتا ہے جسے علماء نے لکھا ہے، صاحب تفسیر نمونہ دوسرا مطلب بھی لکھتے ہیں کہ اس کا دوسرا مطلب گمشدہ بھی ہے۔ گمشدہ کیسے؟ جب ہم نے تمہیں گمشدہ پایا تو تمہاری ہدایت نہیں کی۔ اب زندگی نامے میں جب رسول کی ہم پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ رسول خدا اپنی زندگی میں 2 یا 3 بار گمراہ ہو گئے، گمشدہ ہو گئے، یعنی راستہ بھٹک گئے، سفر پہ تھے اور راستہ بھول گئے تو اللہ نے ان کو اس وقت ہدایت کی۔ لیکن پہلا معنی مناسب تر ہے کہ کچھ راز اور کچھ اسرار ایسے تھے جن سے واقف نہیں تھے رسول خدا، اور بعد میں اللہ نے ان اسرار سے خود رسول خدا کو واقف کرایا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی علماء دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا آیت؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، عائل یعنی تنگ دست، جس کے پاس زیادہ مال نہ ہو۔ فَأَغْنَىٰ، جب ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی نہیں کیا، یعنی ظاہر سی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کی زندگی میں تو اتنا مال رسول خدا کی زندگی میں نہیں ملتا۔ رسول خدا کوئی مالدار شخصیت نہیں ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں مالدار کر دیا۔ اب یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہاں تمام مفسرین بیک زبان کہتے ہیں کہ اشارہ ہے اس آیت میں ایثار جناب خدیجہ کی طرف، یعنی ایک ایسی خاتون خدا نے رسول کو عطا کی کہ جس نے اپنا مال دین اسلام کے لیے صرف کیا ہے اور دین اسلام کے کام آئی ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے تمہیں تنگ دست پایا تو خدیجہ کے ذریعے سے غنی کیا۔ یہ بہت بزرگ 3 نعمتیں پروردگار عالم نے عطا کی ہے۔ پہلی نعمت کا ذکر کر رہا ہے، تمہیں آغوش عطا کی، محبت بھری آغوش عطا کی، جس نے تمہیں پالا، جس نے تمہاری پرورش کی۔ دوسری میں کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں اسرار نبوت سے آگاہ کرایا، ہدایت عطا کی۔ اور تیسری نعمت پروردگار ہم نے تمہیں مال عطا کیا جو تمہارے دین کے لیے کام آیا، جو تبلیغ دین میں کام آیا۔ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی فضیلتوں کا جو استنباط کرتے ہیں علماء، وہ انہی 2 آیتوں سے کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی کی جو آخری 3 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر کل کے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔